وہ قبیلہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے ذریعے سے ان کے اسلام کے تحت میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی عادتوں پر باقی ہے۔ رومن امپائر کو دعوت دے کر حملے کرواتا ہے، لوٹ مار میں شریک ہوتا ہے، بار بار مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے کہا اس قبیلے نے تنگ کر دیا ہے، خود بھی لوٹ مار کرتا ہے، رومن امپائر کو دعوت دے کر ان کی فوجوں کو بلاتا ہے اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح ہے، ہماری دوستی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صلح نامہ کب ختم ہو رہا؟ فلاں تاریخ کو ختم ہو رہا۔ تو انہوں نے فوج جمع کرنی شروع کی حضرت معاویہ نے کہ جب صلح نامہ ختم ہوگا تو ہم حملہ کریں گے۔ اب روانہ ہو رہے ہیں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک صحابی رسول ہیں عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، وفا اللہ غدرن، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسلام نے وفاداری، دشمن کتنی بدعہدی کرے، کتنی بے وفائی کرے، لیکن تمہیں وفا کا اور عہد کو پورا کرنے کا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں بدعہدی نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو تاریخ ختم ہو جائے گی صلح کی، معاہدہ کی تاریخ، اس کے بعد حملہ کروں گا۔ فرمایا نہیں، اس کے بعد فوجیں سینٹرل سے چلیں، مرکز سے چلیں، یہ نہیں کہ آپ بارڈر پر جمع ہو جاؤں، جیسی تاریخ ختم ہو آپ حملہ کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کو آج امن کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے، بد امنی ہے دنیا میں، اور امن، اسلام امن لے کر آیا دنیا میں۔ اسلام کے معنی کیا؟ سلامتی کے، ایمان کے معنی امن کے، کہ دنیا میں ہر انسان برابر ہے، سب کو برابر حقوق کیے جائیں اور امن قائم کیا جائے۔ آج ایک اور بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات یہ مدرسوں میں دی جاتی ہیں۔ آج مغرب نے دنیا میں ایک شور مچا رکھا ہے، بھائی یہ مدرسے الگ سے کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ قومی دھارے سے ہٹ کر، عالمی دھارے سے ہٹ کر کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا دہشت گردی سکھا رہے ہیں؟ تو اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دو تعلیم ہے، ایک عصری تعلیم ہے، سیکولر تعلیم ہے، اور ایک مذہب اسلامی تعلیم ہے، قرآنی تعلیمات ہیں۔ ہمیں سیکولر تعلیم سے انکار نہیں ہے۔ دنیا کی جو درس گاہیں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہیں، وہ بھی انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں۔ معاشرے کی ترقی میں وہاں ان کا رول اور کردار ہے۔ ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی ضرورت سے ہمیں کوئی انکار نہیں، اور کوئی انکار کرتے میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں، نہیں، یہ بہت بڑا رول ہے اس کا، بہت ضروری ہے یہ بھی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو سیکولر تعلیم کے قبضے میں نہیں آتی، جس کے لیے اور آسمانی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ چند مثالوں میں 2-3 حوالے سے میں بات کروں گا۔ دیکھیے، آج کی جو سیکولر تعلیم ہے، یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم ہے، یہ تو بتاتی ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے اور کیسے چل رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں ہے یہ کائنات، اس کے پیچھے قوت محرکہ کیا ہے، یہ کس نے بنائی ہے، اس بنانے والا کوئی مقصد تھا کہ نہیں تھا، کوئی پروگرام ہے کہ نہیں بنانے والے کے پاس، کوئی ایجنڈا ہے کہ نہیں اس کا۔ تو آج کی ہماری عصری اور سیکولر تعلیم اس سے خاموش ہے، وہ صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کائنات کیا ہے اور کیسے چل رہی ہے، لیکن آسمانی تعلیم میں بتائے گی آپ کو کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، اس کا ایجنڈا کیا ہے، پروگرام کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کائنات کو، اور کائنات کسی چیز کو بیکار، بے مصرف پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ تو آسمانی تعلیم آپ کو بتائے گی کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیا آپ کے آنے کا مقصد ہے، یہ پہاڑ، زمین، آسمان، یہ ساری چیزوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح ایمان اور عقائد جو ہیں، ایمانیات کی چیزیں جو ہیں، عقیدے کی جو چیزیں ہیں، اسے سیکولر تعلیم ٹچ نہیں کرتی، یہ اس کی دائرے سے خارج ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آسمانی تعلیمات کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح پر ماضی کے بارے میں جو گزر گیا،
کالج یونیورسٹی کی تعلیم بہت تھوڑا علم دیتی ہے، وہاں تک دیتے جہاں تک انسان کا تجربہ، مشاہدہ، محسوسات پہنچ سکے، بس اتنا۔ آج دنیا نے ماضی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا، زمانہ قبل تاریخ، بعد تاریخ، یہ تقریباً 5-7 ہزار سال کا دور ہے۔ اس میں بھی اٹکلوں سے بتایا جاتا ہے ماضی میں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ انسان تھا نہیں تھا، کس نے پیدا کیا، کب پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، کیا رہنمائی دی، کوئی اور مخلوق رہتی تھی کائنات میں، اس کے بارے میں آپ کی عصری تعلیم بالکل خاموش ہے۔ ماضی کے بارے میں بالکل وہیں تک بتاتی جہاں تک انسان کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، محسوسات ہیں۔ اسی طرح پر مستقبل کے بارے میں دیکھیے، آج کی عصری تعلیم کالج یونیورسٹی کی آپ کو موت تک کے بتائے گی، زندگی تک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان ہمیشہ رہے گا، اگرچہ ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ موت کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے انتقال کہا جاتا ہے، انتقال کر کے۔ اس کے بعد زندگی ہے، ابد الآباد کی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا حشر میں، کیا ہوگا لاکھوں سال کے بعد، کروڑوں سال کے بعد، اس سارے مستقبل کے بارے میں آپ کی عصری تعلیم کچھ نہیں بتاتی، بس موت تک کا بتاتی ہے۔ پھر آپ کو ضرورت ہے، محتاجی آسمانی تعلیمات کی، وہی کو دیکھنے کی، وہ بتائے گی کہ آگے انسان کہاں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح پر حال کے بارے میں، جو موجودہ حال ہے، مثال کے طور پر ایک چیز ہے برکت۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے کہ بعض مرتبہ برکت ہوتی ہے، بعض مرتبہ بے برکتی ہو جاتی ہے، لیکن یہ برکت کب ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے، کن اعمال پر ہوتی ہے، اس کے بارے میں سیکولر تعلیم کچھ نہیں بتا سکتی۔ بلکہ انگلش میں، یورپین زبانوں میں برکت کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے، برکت کے وہ جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح پر اس کائنات میں اور مخلوقات بھی ہیں، ایک وسیع نیٹ ورک ہے شیاطین کا، فرشتوں کا۔ اس نظام کے چلانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح انسان، آج کی گورنمنٹ اس کو پولیس اور فوج اور مختلف ایجنسیاں چلاتی ہیں، اس طرح پر خدا کی فوج اور پولیس کیا، یہ فرشتے ہیں جو کائنات کے نظام کو خدا کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں، شیاطین، کائنات کے بگاڑنے میں، انسان کے بگاڑنے میں کیا رول ہے، اس کے بارے میں عصری تعلیم کچھ نہیں بتاتی۔ کالج کی تعلیم، وہ تو آسمانی تعلیم وہی آپ کو بتائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ضروریات بہت ساری وہ بھی ہیں جو عصری تعلیم پورا نہیں کر رہی، سیکولر تعلیم، کالج یونیورسٹی تعلیم پوری نہیں کر رہی ہے، اس کے لیے آسمانی تعلیم کی ضرورت ہے، جو اللہ کے سے براہ راست اللہ نے اتاری ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور آج دنیا میں جو مغرب میں ایک جنگ چھڑ رکھی ہے، تہذیبوں کی جنگ، سولائزیشن کی جنگ۔ بھائی تہذیبیں نہیں لڑا کرتی، وحشتیں لڑا کرتی ہے، جہالتیں لڑا کرتی ہے، علم نہیں لڑا کرتا۔ یہ کیا ہے؟ آج دنیا میں مغرب اور ہمارے ملکوں میں، مسلم ملکوں، مغرب کے نمائندے جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں روشن خیالی اختیار کرنے کی، کہ ہم روشن خیال بن جائیں۔ ٹھیک ہے، کسی انسان کو روشن خیالی سے انکار نہیں ہو سکتا، کسی انسان کو روشن خیالی سے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن میں اس روشن خیالی کے متعلق 2-3 باتیں آپ کو بنیادی طور پر عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ روشن خیالی کیا ہے۔ دیکھیے، ایک مغرب کی روشن خیالی ہے اور ایک اسلام کی ہے۔ مغرب کی روشن خیالی کے مقابلے میں اسلام کی روشن خیالی کو نمایاں کرنے کی اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مغرب کی روشن خیالی، اس کی مدت 200 سال ہے۔ انقلاب فرانس 18ویں صدی کے آخر میں 1779 میں جو انقلاب فرانس ہوا، یہ بنیاد بنی مغرب کی ترقی کی، روشن خیالی کی۔ مغرب آج انقلاب فرانس کے پہلے کے دور کو جہالت کا دور کہتا ہے، اور انقلاب فرانس کے بعد کے دور کو علم کا دور کہتا ہے، سائنس کا دور کہتا ہے۔
انقلاب فرانس کے پہلے کے دور کو تاریخ دور کہتا ہے، اور اس کے بعد کے دور کو روشن خیالی کا دور کہتا ہے۔ انقلاب فرانس کے پہلے کے دور کو مغرب جو ہے وہ ظلم کا، جبر کا دور کہتا ہے، اور انقلاب فرانس کے بعد کے دور کو انسانی حقوق کا اور عدل کا اور انصاف کا دور کہتا ہے۔ جس طرح پر مغرب میں یہ ہے، ایک حد مقرر ہے 200 سال کی، اس کی عمر، روشن خیالی کی عمر مغرب کے 200 سال ہے۔ ایک تصور ہمارے یہاں بھی روشن خیالی کا ہے، علم کا ہے، جہالت کا ہے، تاریکی کا ہے، روشنی کا ہے۔ کسی مسلمان سے آپ پوچھیں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا کوئی واقعہ، تو وہ بے ساختہ کہے گا یہ دور جہالت کی بات ہے، دور جہالت کا واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک روشن خیالی اور علم، لیکن اس کی عمر ہماری 1400 سال ہے، کہ نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کا دور جہالت کا دور تھا، اس کے بعد علم کا دور شروع ہوا۔ قرآن کے نزول سے پہلے تاریخ خیالی کا دور تھا، پھر روشن خیالی کا دور شروع ہوا۔ ظلم و جبر کا دور تھا قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کے نزول کے بعد عدل و انصاف کا دور شروع ہوا۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ مغرب کی روشن خیالی کی عمر 200 سال ہے اور اسلام کی روشن خیالی کی عمر 1400 سال ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ روشن خیالی ہے کیا؟ اسلام کے نزدیک روشن خیالی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدائی احکامات، آسمانی وحی کے تابع کر دے، اور مغرب کے نزدیک روشن خیالی یہ ہے کہ انسان وحی الہی، آسمانی تعلیمات کو پس پش ڈال کر خواہشات کی تابعداری کرے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو فرمایا گیا کہ جو کچھ اللہ نے احکام نازل کیے، سورہ مائدہ میں ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات، لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ تو گویا اسلام کی روشن خیالی یہ ہے کہ آسمانی وحی کی تعلیمات پر چلا جائے اور خواہشات کی اتباع نہ کی جائے۔ مغرب کی روشن خیالی کا انقلاب فرانس کے بعد کیا ہوا کہ جس طرح مغرب نے انقلاب فرانس میں شہنشاہیت سے، بادشاہ سے، جاگیرداروں سے، لارڈوں سے نجات حاصل کر لی، اسی طرح چرچ سے، پوپ سے، پادریوں سے، بائبل سے، آسمانی تعلیمات اور آسمانی وحی سے نجات حاصل کر لی۔ گزشتہ 200 سال سے مغرب کے جتنے فیصلے ہیں، اجتماعی فیصلے ہیں، معاشرتی فیصلے ہیں، سیاسی فیصلے ہیں، سارے فیصلوں کی بنیاد آسمانی تعلیمات نہیں بلکہ انسانی خواہشات ہیں۔ ڈیموکریسی تو ایک ذریعہ ہے معلوم کرنے کا کہ انسان کیا چاہتا ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ وہی نہیں بلکہ انسانی خواہشات ہیں۔ مغرب کے نزدیک صحیح اور غلط کی بھی یہی بنیاد ہے۔ میں جب اس ملک میں آیا 1975 میں، تو یہاں کے جو سب سے بڑا جو چرچ ہے، کنٹربری، چرچ آف کنٹربری، وہاں کی طرف سے پادریوں کو نام ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ مرد سے مرد کی جو شادی ہے اسے تسلیم نہ کیا جائے، اسے کنڈم کیا جائے، اس کی مذمت کی جائے، معاشرے میں بگاڑ فساد کا ذریعہ بتایا جائے، لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی اور انسان اپنے خواہشات کی بنیاد پر اس کو اچھا سمجھنے لگا، تو اسی جگہ سے پادریوں کا نام چرچوں میں خط آتا ہے کہ اب اس کی مذمت نہ کی جائے، کنڈم نہ کیا جائے، اس کے خلاف کچھ نہ کہا جائے، اسے قبول کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسانی خواہشات جائز اور ناجائز کی بنیاد یہ ہے، صحیح اور غلط کی بنیاد یہ ہے۔ تو مغرب اس وقت میں خواہشات کا علم بردار ہے اور اسلام آسمانی تعلیمات کا علم بردار ہے۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ جو چیز ہمارے نزدیک علم ہے، مغرب نزدیک جہالت ہے۔ جو مغرب نزدیک علم ہے، ہمارے نزدیک جہالت ہے۔ جو روشن خیالی ہمارے نزدیک ہے، وہ مغرب نزدیک تاریخ خیالی ہے۔ اگر کسی ملک میں آپ کہیں قرآن کا حکم نافذ کرنے کی بات کریں، شریعت کے حکام نافذ کرنے کی بات کریں، تو مغرب چیخ اٹھتا ہے یہ تاریخ دور کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ہمیں جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں، تاریخ دور کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو جو ان کے نزدیک مغرب کے نزدیک روشن خیالی، ہمارے نزدیک تاریخ خیالی ہے۔ جو ان کے نزدیک، جو ہمارے نزدیک علم ہے، مغرب کے نزدیک جہالت ہے۔ جسے ہم روشن خیالی کہتے ہیں، مغرب سے تاریخ خیالی کہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک تو یہ فرق ہے
کہ مغرب کی روشن خیالی اور ہے، خواہشات کا اتباع